آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک جوان کا واقعہ ان کے ساتھ تو آپ نے سنا ہوا ہے پہلے، بہرحال میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. یونیورسٹی کا جوان تھا اور غلط کاموں میں ملوث تھا، حرام کام انجام دیتا تھا. ایک دن یونیورسٹی کی بس مسجد جمکران جا رہی تھی تو خود بھی چلا گیا. جب گیا تو سارا وفد جو تھا یونیورسٹی کا وہ آغا بہجت کی خدمت میں پہنچا. اب آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں، اس جوان کو دیکھ ہی نہیں رہے. تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بات آئی کہ سب کو دیکھتے مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے. تو اندر سے ضمیر نے کہا تمہیں دیکھیں کیوں، تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو میں دیکھا جائے. یہ آیا تو شکستہ ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. دل واپس آیا، سارے غلط کام چھوڑ دیے، پورے ہفتے کوئی غلط کام نہیں کیا. پھر چلا گیا، پھر دوبارہ اب سر جھکائے کھڑا ہے. تو برابر والے نے اشارہ کیا، کہا آغا کچھ کہہ رہے ہیں. کیا کہا آغا بہجت نے؟ کہا تم نے پورے ہفتے امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جوان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اپنے امام کو خوش کرتا ہے. ہمارے اپنے اوپر ہے، ہم چاہیں تو روز اپنے امام کو اداس کر دیں، چاہیں تو اپنے امام کو خوش کر دیں. یہی رابطہ ہے نا. اور رابطہ کیسے جڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں بتائیے ہم کیسے امام تک پہنچیں، ہمیں امام کی معرفت دیں، مولانا ہمیں بتائیں ہم امام کو کیسے دیکھیں. کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے جانے محترم امام کو دیکھنا. اپنی نگاہوں کو اس طرف موڑ دو جس طرف خدا چاہتا ہے، خود امام نظر آ جائیں. امام خود کہتے ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال حرام کی پابندی کرو بس. یہ بس مولانا حلال حرام. ہاں آج کے دور میں نیکی کرنا ایسے ہے جیسے آگ میں انگارہ رکھنا. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی نیکی کو کب بہا دیتا ہے. باہر آپ بڑی نیکیاں کر کے آئے، گھر میں آئے، ماں باپ سے گفتگو ہوئی، بدتمیزی کر لی آپ نے. اف، قرآن کہہ رہا اف نہیں کہو. یہاں ماں باپ کو انسان ایسے خدا نخواستہ غلط بھیج دیتا ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا ہمدان میں بہت بڑا باغ تھا، اس نے مہمانوں کو دعوت دی. باغ میں اس کا والد پانی دے رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بولا میں کہوں گا میرا والد ہے تو شرمندگی ہوگی. کہا ہمارا نوکر اور باغبان ہے. باپ کا دل ٹوٹ گیا. دل ٹوٹنا تھا، بینک کرپٹ ہو گیا. ایسا طوفان چلا، پورا باغ اجڑ گیا. ہم اپنے ماں باپ کو اتنی نیکی کی، باہر بڑے کام کر رہے ہیں، یہ کام مجلس ماتم عزاداری سب کیا، بڑا بینر لگائے، گھر میں ماں نے کچھ کہہ دیا پھٹ پڑے، سب بہہ گیا، سب باہر بہہ گیا. ساری محنت کر کر آیا، سب کچھ کر گیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بیوی سے کلامی کر دی، سب تباہ ہو گیا. ساری عبادتیں کی، بڑی تسبیحاں پڑھی اور ایک نگاہ نامحرم پڑ گئی. 100 سال کے فاصلے میں چلا گیا. 100 سال زندگی بھی نہیں ہے، 100 سال. اور یہ دشمن ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہے، یہ فائدہ بھی ہے تو نقصان بھی ہے. یہ پہلے تو سب کا نہیں ہوتا تھا، اب سب کا الگ الگ ہے. اب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور اس کے اندر چیزیں اتنی ڈال دی ہیں اس نے کہ آپ اپنی ہی شکل کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ آپ کو خود کو یقین نہیں ہوتا کہ میری شکل ہے. اور انسان خود پسندی کا شکار، جھوٹ کا شکار، اور حدود اور دیواریں ٹوٹ گئی ہیں. ہماری بھی مائیں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ حجاب کر کر کے بھی اپنی تصویریں ڈالتی رہتی ہیں. حجاب کا مطلب کیا ہے؟ کو آپ کو نہ دیکھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ باہر نکلے، ہر کوئی جو ہے وہ نقاب لگا کے نکلے، ٹھیک ہے جو اسلام نے بولا ہے، لیکن زینت یہی ہے کہ کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں کرے. اب آپ جب انسٹاگرام اور ساری چیزوں پہ 100 فلٹر لگائیں گے تو ہر لڑکا رک کے آپ کی پروفائل دیکھے گا. گناہ کون کر رہا ہے؟ رجب علی خیاط اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں. رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جن کو عالم برزخ نظر آتا تھا. اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک نامحرم بال کھلے جا رہی تھی. رجب علی خیاط اس کو دیکھ رہے تھے. بیٹے نے کہا بابا ہمیں منع کرتے ہیں نہ دیکھیں، خود دیکھ رہے ہیں آپ. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کیا؟ کہا یہ خاتون جہنم کی آگ لے کر جا رہی ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اس آگ میں ملوث ہو رہا ہے. یعنی آگ ہے، اس آگ کے ساتھ جب یہ آنکھوں میں تیر لگتا ہے تو پھر فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا. مولانا فجر قضا ہو جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا. کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ صبح فلائٹ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی. اور خدا کی جو فلائٹس ہر روز جنت لے کے جا رہی ہے، اس میں نیند آ جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کیونکہ روح دبی ہوئی ہے.